واقعہ کربلا میں کریکٹر بہت ہی دلچسپ ہے۔ کربلا کے جانے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یزیدی لشکر کا حصہ تھے اور انہوں نے ہی یزیدی لشکر کے ساتھ قافلہ اہل بیت کو روکا تھا، انٹرسیپٹ کیا تھا اور کربلا کی طرف ان کا رخ موڑ دیا تھا۔ مگر پھر اللہ پاک نے انہیں ایسی ہدایت دی کہ آج ہر عاشق اہل بیت کا دل ان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ان کا دلچسپ امیزنگ واقعہ یہ ہے، جب کربلا کا میدان سجا تھا اور عاشقان اہل بیت اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو آپ یہ سب سما اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تو اس وقت انہیں دل میں بہت بے چینی محسوس ہوئی۔ ابھی تک اہل بیت میدان میں نہیں اترے تھے لیکن اگلا مرحلہ انہی کا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی مگر حضرت حر کا دل کانپ رہا تھا۔ ان کی بے چینی انہیں ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ ابن سعد کے پاس جاتے اور کہتے تم امام حسین سے جنگ کرو گے تو نبی پاک علیہ السلام کو کیا جواب دو گے؟ مگر ابن سعد کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور واپس آتے اور یہی سوچتے اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے بھائی مصعب بن یزید نے حیران ہو کر پوچھا بھائی آپ تو بڑے بہادر ہیں، جنگیں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے سورما آپ کی تلواروں سے قتل ہو چکے ہیں، پھر آپ پر یہ خوف کیوں طاری ہے؟ اس پر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ ایسا جملہ ہے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے بھائی آج معاملہ دنیا کی جنگ کا نہیں، آج معاملہ جنت اور جہنم کا ہے۔ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دنیا پوری طاقت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس وجہ سے میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران اچانک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہوئی کہ ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ یہ آواز صرف ایک صدا نہیں تھی، یہ ایک مردہ دل کو زندگی دینے والی آواز تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا، جی ہاں یہی وہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا جب حر حضرت حر بن گئے۔ امام حسین کی آواز نے آپ کے پاؤں کی تمام دنیاوی زنجیریں توڑ دی۔ آپ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے نواسہ رسول میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ میں اپنی اس گستاخی پر شرمندہ ہوں، میری ندامت مجھے نگاہ اٹھانے نہیں دیتی۔ حضور آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی جان آپ اور آپ کے اہل بیت پر قربان کر دوں۔ یہ سن کر امام حسین نے شفقت سے حضرت حر کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے حر، اللہ پاک کے ہاں سچی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہاری معذرت قبول کی۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت حر کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ یزیدی لشکر کے سپاہی نہیں رہے تھے، اب وہ حسین کے جانثار بن چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حر میدان کی طرف بڑھے تو ان کے بھائی مصعب بن یزید نے یہ منظر دیکھا، اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت حر کے پاس پہنچا اور کہا بھائی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ امام علی مقام پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی لشکر حیران رہ گیا اور ابن سعد گھبرا گیا۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طرح حر کو واپس لے آؤ، اگر وہ نہ مانے تو ان کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ شخص حضرت حر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حر، ہم تیری عقل پر فخر کیا کرتے تھے مگر آج تو نے سب کچھ چھوڑ کر چند پیاسے مسافروں کا ساتھ دے دیا جن کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا۔ یہ کر کے تو تم نے کم عقلی دکھائی ہے، ہمیں تو تیری کم عقلی پر افسوس ہو رہا۔ حضرت حر نے جواب دیا بد نصیب، افسوس مجھے نہیں، تجھے اپنی عقل پر کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے پھول ہیں اور میں اس باغ رسالت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولا میں بھی حسین کے فضائل جانتا ہوں مگر دولت اور طاقت تو یزید کے پاس ہے۔ جب اس یزیدی سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اس کی تیز زبان حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو چکی ہے اور ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر چکا ہے، تو وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ایک تیر حضرت حر کے سینے پر کھینچ کر مارتا ہے۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ زخم کھا کر کچھ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس پر نیزے کا ایک زوردار وار کرتے ہیں جو اس بدبخت کے سینے سے پار ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر گرتا ہے۔ پھر اس کے 3 بھائی میدان میں آتے ہیں۔ حضرت حر ایک ایک کر کے
سب کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت حر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی دشمنوں کو آپ انجام تک پہنچاتے ہیں. تقریباً 40 یزیدیوں کو آپ نے جہنم پہنچایا اور پھر آخرکار لڑتے لڑتے اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حر زخمی ہو کر گرے تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. میرے امام بے قرار ہو کر تشریف لائے. یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار تک پہنچے. حضرت حر کو میدان سے اٹھایا, خیمے کے قریب تشریف لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. بڑے پیار سے آپ نے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیا. حضرت حر کی سانسیں ابھی باقی تھی. آپ نے آنکھیں کھول دیں, مسکرا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا, حضور اب تو مجھ سے خوش ہیں. امام علی مقام نے فرمایا, ہاں میں راضی ہوں, اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے. حضرت حر نے یہ خوشخبری سنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی. حضرت حر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, جان جاتی ہے تو چلی جائے, مگر ایک مسلمان کا قدم اٹھنا چاہیے تو صرف جنت کی طرف. ایک مسلمان طلبگار ہو تو صرف جنت کا طلبگار ہو. مسلمان مال و دولت, عیش و عشرت, شہرت و عزت کو نہیں دیکھتا. ایک سچا مسلمان اللہ اور رسول کی رضا کے پیچھے چلتا ہوا جنت میں پہنچنے کی کوشش کیا کرتا ہے. یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ناظرین, یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, یہ بڑا کمال کا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بھی ہوں گے جو مجھے سن رہے ہوں گے, سوچ رہے ہیں حرام چھوڑ کر حلال کی طرف چلا جاؤں, بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف چلا جاؤں, برے ماحول کو چھوڑ کر اچھے ماحول میں چلا جاؤں. تذبذب میں ہیں, سوچ رہے ہیں, معلوم ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں, معلوم ہے کہ غلط کر رہا ہوں, مگر فیصلہ نہیں کر پا رہے. اگر حضرت حر بھی سوچتے رہ جاتے تو آج وہ صرف حر رہتے, یزیدی لشکر کے سپاہی رہتے. فوراً فیصلہ کیا, نکلے وہاں سے, یزیدی لشکر سے نکلے, حسینی لشکر میں شامل ہو گئے. آپ کب فیصلہ کریں گے؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو برے کاموں میں, جو شراب میں, جو جوئے میں, جو بدکاری میں, جو ظلم میں, قتل و غارت گری میں, چوری چکاری میں, برے کاموں میں مصروف ہے. کب فیصلہ کریں گے؟ آ گیا وہ مہینہ جس میں ہم کربلا والوں کی یاد بناتے ہیں. کیجئے نا فیصلہ. حضرت حر نے فیصلہ کیا. کیا خوبصورت انداز میں شاعر اس فیصلے کو بیان کرتے ہیں. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی فوراً صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.